پروگرام نیوز واچ میں ناظرین ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور پروگرام کے اس مرحلے میں ہم بات کریں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن جو کہ ٹیک کیئر کرتا ہے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کو۔ اب اسے ختم کرنے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ فیصلہ ہو گیا ہے حکومت کی جانب سے کہ اس کو ڈیوالو کیا جائے گا۔ اس پر شدید رد عمل سامنے آ رہا ہے ملک میں مختلف یونیورسٹیز کے طلباء کی جانب سے بھی، اور اس بات کا بھی خطرہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں طلباء جو اس وقت بیرونی ممالک میں اسکالرشپس پہ پاکستان سے گئے ہوئے ہیں، ان کا جو مستقبل ہے وہ بھی تاریک ہو جائے گا۔ اگر ہم ایجوکیشن ٹاسک رپورٹ جو ایجوکیشن کے لیے جو ٹاسک فورس بنائی گئی ہے اس کی رپورٹ کا جائزہ لیں تو اس میں کہا گیا ہے کہ تعلیمی ابتری ملک کی سالمیت کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، اور سال 2011 کو پاکستان میں تعلیم کا سال قرار دیا گیا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کی منظوری کے بعد ریاست پر لازم ہے کہ وہ قانون کے تجویز کردہ نظام کے مطابق 5 سے 16 برس کی عمر کے تمام بچوں کو مفت اور لازمی تعلیم دے۔ اس کے ساتھ ساتھ افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں حالیہ برسوں کے بجٹ میں تعلیم کے لیے مختص رقم تھی وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے، اور معاشی دباؤ کی وجہ سے پاکستان میں قومی پیداوار کا صرف 2% تعلیم کے لیے مختص کیا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں 30% پاکستانی تعلیمی غربت میں جی رہے ہیں، اور پاکستان 2011 تک اقوام متحدہ کے تمام بچوں کو اسکول بھیجنے کے ہدف کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کتنی تشویشناک بات ہے یہ، اور اس سے کیا فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ فوری طور پر 1000 ریسرچ پروجیکٹس بھی رک جائیں گے، اور 28 ممالک میں 5000 جو طلباء ہیں ان کا مستقبل تاریک ہو جائے گا۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد سے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب جاوید لغاری نے۔ بہت بہت شکریہ جاوید لغاری صاحب۔ سب سے پہلے تو یہ وضاحت فرمائیے گا، یہ منتقل کیا جا رہا ہے ایچ ای سی کو، تقسیم کیا جا رہا ہے، اور ایچ ای سی کے وہ امور جو کہ وفاقی قانونی فہرست میں آتے ہیں ان کو منتقل کرنے کا کیا جواز ہے؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ یہ 18th امینڈمنٹ میں اسکیجول 4 کے لسٹ 1 اور 2 میں ہائر ایجوکیشن، ریسرچ، اسٹینڈرڈز آف ایجوکیشن، فورن اسٹوڈنٹس، ریگولیٹری رول، یہ تو میرے خیال سے بالکل بلیک اینڈ وائٹ اور بالکل کلیئر طریقے سے اسپیسیفائڈ ہے کہ یہ فیڈرل لسٹ میں ہیں اور یہ فیڈرل فنکشنز ہیں، اور یہ وہ فنکشنز ہیں کہ جو ایچ ای سی بڑے اچھے طریقے سے کرتی آئی ہے، جس کی وجہ سے اس کو ایک نیشنل اور انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے۔ تو یہ بات میری بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ ہائر ایجوکیشن کانکرنٹ لسٹ میں بھی نہیں ہے کہ جو ڈیولوشن والی لسٹ ہے، ایجوکیشن ہے۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایجوکیشن منسٹری کا حصہ نہیں تھی، ایک اٹانومس باڈی ہے جو پرائم منسٹر کو رپورٹ کرتی ہے، سیپریٹ ہے، اٹیچڈ نہیں ہے ایجوکیشن سے۔ تو یہ دونوں چیزیں دیکھ کے یہ بات مجھے بھی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ جو ہمیں وربلی کمیونیکیٹ کی گئی ہے، رائٹنگ میں بھی کوئی چیز کمیونیکیشن میں نہیں آئی ہے کہ ناٹ اونلی ایچ ای سی کو ڈیوالو کیا جا رہا ہے کہ تقریباً اس کے 60 to 70% فنکشنز ڈیوالو کر کے صوبوں کو دیے جا رہے ہیں، 4 صوبوں کو بلکہ 5 صوبوں کو، اور باقی جو فنکشنز ہیں جو کہ ایچ ای سی بڑی کامیابی سے کرتا آیا ہے، جس کی اس کی وجہ سے پاکستان کو بھی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن ملی ہے، اس کو بھی فریگمنٹ کر کے 4 ڈفرینٹ فیڈرل منسٹریوں کو یہ فنکشنز دیے جا رہے ہیں۔ اچھا جاوید لغاری صاحب، اگر یہ تعلیمی معاملات ایسے اداروں کو دیے جائیں گے جو نہ تو ان معاملات کو سمجھتے ہوں، نہ ان کو تعلیم کی اس طرح سے اعلیٰ تعلیم کی ٹیکنیکلٹیز کی سمجھ ہو، اور نہ ان کے پاس کوئی واضح حکمت عملی ہو، تو پھر کیا بنے گا اس کا؟ جی آپ نے بالکل صحیح فرمایا۔ اب آپ صرف ایک اس میں اگزامپل دیکھ لیں کہ جیسے فیڈرل یونیورسٹیز ہیں، اس وقت ہماری تقریباً 15-16 فیڈرل یونیورسٹیز ہیں اسلام آباد میں، جس میں آپ کو پتا ہے کہ ورلڈ فیمس یونیورسٹیز ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی، نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی، یہ تو لسٹ میں آپ کو بتاتا رہا ہوں۔ اور وہ دیا جا رہا ہے جو کل ہی ایک نئی ڈویژن بنی ہے اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹریز، کہ جیسے جس طریقے سے ان کو اسکول دیے گئے ہیں فیڈرل ٹیریٹری کے، پرائمری، سیکنڈری اور ہائی اسکول، اور اس آئی سی ٹی کو کوئی اسکولز چلانے کا بھی تجربہ نہیں ہے، بالکل ایک نئی چیز بنی ہے کل کے ہی دن ان کو یہ ایسے ورلڈ فیمس یونیورسٹیز ان کے حوالے کر دی جائیں، تو آپ سمجھ جائیں کہ جو ٹاپ 300 کے لیول پہ یونیورسٹیز آئی ہیں ان کا کیا سٹینڈرڈ رہے گا کہ یہ اگر ان کو مینیج کریں گی تو۔ باقی اسی طریقے سے جب آپ ریکگنیشن آف ڈگریز کا دیکھتے ہیں اور ان کی ایکویولنس دیکھتے ہیں، یہ ایک پیور ایکیڈیمک فنکشن ہے جو ہائر ایجوکیشن کمیشن نے اوور ایئرز ڈیولپ کیا ہے، جس کی وجہ سے ہماری ڈگری کی آج اتنی کریڈیبلٹی ہے کہ کوئی بھی پاکستان سے آج باہر جاتا ہے، چاہے اسکالرشپ پہ جائے، چاہے امپلائمنٹ کے پرپس پہ جائے، وہ کہتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے آپ اس کی ایکویولنس لے کر آئے، چاہے وہ یونیورسٹی سے بھی اس کی ریکگنیشن نہیں مانگتے ہیں، وہ بورڈ سے بھی نہیں مانگتے ہیں، وہ ہائر ایجوکیشن کمیشن سے مانگتے ہیں۔ تو یہ اگر آپ اس کا یہ فنکشن آپ ایک کیبنٹ ڈویژن میں دے دیا جائے گا انڈر دا بیوروکریسی، تو
تو آپ مجھے یہ پلیز ایکسپلین کر کے آپ خود ہی مجھے بتا دیں کہ کیا یہ فورن گورنمنٹس اور فورن ملٹی نیشنل کمپنیز اس کو ریکگنائز کریں گی، جبکہ پاکستان میں پہلے ہی اتنے اسکینڈلز آ چکے ہیں ڈگریوں کے معاملے میں اور فیک یونیورسٹیز کے معاملے میں. اچھا جاوید صاحب، اس میں کچھ پوائنٹس ہیں. ایک تو سالانہ بجٹ ہے آپ کا تقریباً 40 ارب روپے کا، اربوں روپے کی آپ کی املاک بھی ہے. آپ یہ فرمائیے گا کہ کیا آپ سیاستدانوں کی اس پر نظریں ہیں؟ ایک اور اہم بات ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے اب سرکاری جو ملازمین ہیں ان کا بھی کہہ دیا ہے کہ ان کی ڈگریز کو بھی چیک کیا جائے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اب جو معاملہ ہے بیوروکریسی اور سیاستدان اکٹھے ہو گئے ہیں اور یہ سب اب اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ ایک طرف فیک ڈگریز کا بھی معاملہ چل رہا ہے؟ دیکھیں میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں اس کے بارے میں، لیکن ہائر ایجوکیشن کو جو کام آج تک کہا گیا ہے کرنے کے لیے انہوں نے بڑے صحیح طریقے سے کیے ہیں اور بالکل ٹرانسپیرنٹ اور شفاف طریقے سے کیے ہیں. چاہے وہ نارمل، آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ سب اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز بھی کھلتی ہیں، وہ بھی ہائر ایجوکیشن کمیشن نے ان کو بند کر دیے ہیں. لیکن کل کے دن اگر یہ رول ہائر ایجوکیشن کمیشن سے ہٹ کے کسی اور محکمے کو دیا جاتا ہے جس کی ہو سکتا ہے کریڈیبلٹی ہو یا نہیں ہو، تو یہاں پہ تو پھر ایک سب اسٹینڈرڈ یونیورسٹیز کا ایک بازار کھل جائے گا، ایک سب اسٹینڈرڈ ڈگریز کا بازار کھل جائے گا، جس کی وجہ سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پھر کل کے دن ساری فورن کنٹریز جو ہمارے اتنے لوگ باہر نوکریوں پہ جاتے ہیں جس سے ہمارا فورن ایکسچینج ارن ہوتا ہے، پاکستان میں آتا ہے، یہ چیزیں بھی بند ہو جائیں گی، کہ امپلائمنٹ کا رستہ بند ہو جائے گا. بولیں گے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کے گریجویٹ پہ کوئی کریڈیبلٹی نہیں ہے، ہم ان کو امپلائی نہیں کریں گے. جو لوگ ایگزامینیشن میں اپیئر ہوتے ہیں، جیسے میڈیکل لائسنسنگ ایگزام ہوتا ہے، لوگ MRCP FRCS کے لیے جاتے ہیں، PhDs ڈگری کرنے جاتے ہیں، ہماری ڈگری کی ریکگنیشن ختم ہو جائے گی. اور جاوید صاحب، یہ جو 28 ممالک میں جو ہمارے اسکالرز گئے ہوئے ہیں، تقریباً 5000 اسکالرز گئے ہوئے ہیں، ان کا مستقبل کیا ہوگا؟ یہ تو ان کا مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا. میں سمجھتا ہوں یہ تو ایک بہت بڑا لاس ہوگا، اس لیے کہ اس وقت سب سے بڑا پروگرام ہائر ایجوکیشن کمیشن کا یہ فیکلٹی ڈیولپمنٹ پروگرام ہے، جس میں تقریباً 7500 اسکالرز ہمارے PhDs کر رہے ہیں، 4000 پاکستان سے باہر، 3500 اس ملک میں. اور ان کا لٹرلی HEC کے ساتھ ایگریمنٹ ہے، ایز این ایجنسی ایک بانڈ ہے کہ وہ پاکستان واپس آ کے یونیورسٹیز میں سرو کریں گے، اور وہ سرو نہیں کریں گے، ہائر ایجوکیشن کمیشن ان کو پلیس کرتا ہے، ان کا ایکیڈیمک پرفارمنس کو ٹریک کرتا ہے، ان کے ایڈوائزر کے ساتھ ہر مہینے ٹچ میں رہتا ہے. جب وہ پاکستان آتے ہیں تو ان کو ایک ٹینیور ٹریک پوزیشن دی جاتی ہے، اس کی سیلری ہائر ایجوکیشن کمیشن 1 سال تک دیتا ہے، اور ان کو ریسرچ گرانٹ دیتا ہے. تو ایک انسینٹیو بھی ہے، صرف یہ نہیں ہے کہ ایک بانڈ ہے اور وہ واپس آتے ہیں. تو ایک پورا ایک پروسیس ہے جو ڈیولپ کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے تقریباً 95% جو لوگ ابھی تک PhD کر چکے ہیں وہ واپس پاکستان آ کے یونیورسٹیوں میں کامیابی کے ساتھ پلیس ہو چکے ہیں. اگر یہ ہائر ایجوکیشن کمیشن نہیں ہوتی ہے تو یہ پروگرام پورا کمپلیٹلی شیٹر ہو جائے گا، اور جو لوگ اس وقت باہر بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی کوئی انسینٹیو نہیں ہوگا کہ وہ واپس پاکستان آئیں. تو اس سے تو اربوں روپے کا پاکستان کو نقصان ہو جائے گا، اور پاکستان تقریباً 5-6 سال تو اس پوائنٹ پہ واپس پہنچ جائے گا کہ جو یہ لوگ باہر گئے تھے اور 3-4 سال سے باہر ہیں، وی ول بی شفٹنگ بیک ان ٹائم. اور یہ لغاری صاحب پھر وہی برین ڈرین والا معاملہ ہوگا. وہ تو آپ اس کو زیادہ فیسیلیٹیٹ کر لیں گے برین ڈرین کو، اور جو جس طریقے سے ہم نے کرٹیکل ماس یہاں پہ بنایا ہے، اس وقت اتنا زیادہ کرٹیکل ماس بنا دیا ہے کہ سمجھیں کہ ریسرچ میں ہمارے 1000 ریسرچ پروجیکٹس ہائر ایجوکیشن کمیشن سے فنڈڈ ہیں، اور پاکستان کی جو ریسرچ گروتھ ہوئی ہے وہ 6 گنا زیادہ گروتھ ہوئی ہے پچھلے 7 سالوں میں. یہ ایک لیڈنگ ایگزامپل ہے جس میں پاکستان کو شائننگ سٹار کہا گیا ہے. اب ریسرچ کا ہم اس لیول پہ پہنچ گئے ہیں جس کو کرٹیکل ماس آپ کہہ سکتے ہیں، کرٹیکل نمبر ہے، اور ہمارے جو PhDs آ کے جو شامل ہو رہے ہیں اس وقت، تو اب ہم ایک ٹیک آف پوائنٹ پر آ گئے ہیں. اور جو نیکسٹ فیز ہمارا ہے کہ جو ہم لوگ ٹیکنالوجی پارکس بنا رہے ہیں، ہم انکیوبیٹرز بنا رہے ہیں، جو ایک انٹرپرینورشپ کی چیز لے کر آ رہے ہیں. آج بھی برٹش پرائم منسٹر آئے ہوئے تھے اور انہوں نے اسی چیز پہ بات کی تھی اپنی تقریر پہ، کانسرٹس پہ گئے ہوئے تھے. انہوں نے بھی ایک اپریشیٹ کیا رول کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن میں جو ایک ریولوشن آ گیا ہے ادھر، تو پوری دنیا نوٹس کر رہی ہے. تو اس کو ہم اب کنورٹ کر سکتے ہیں کہ کس طریقے سے اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ ہماری اکانومی پہ ہو، کس طریقے سے یونیورسٹیز کین بلڈ دی اکانومیز آف دا کنٹری. یہ ہمارا ایک نیا اسٹریٹجک پلان ہے جس پہ ہم لوگ کام کر رہے تھے. ہمارا نیکسٹ 5 سال کا جس کو بولتے ہیں میڈیم ٹرم ڈیولپمنٹ فریم ورک ہے، اس میں یہی تھا کہ یونیورسٹیز بلڈنگ اکانومیز، یونیورسٹی بلڈنگ کمیونٹیز اینڈ یونیورسٹیز بلڈنگ لیڈرشپ، یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی. اچھا لغاری صاحب، آپ فرمائیے گا، آپ چونکہ ایکسپرٹ ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اس سے کیسے بچا جائے؟ دیکھیں نا، میری تو پوزیشن یہی ہے، ہائر ایجوکیشن کی پوزیشن یہ ہے، سارے ملک کے وائس چانسلرز کی پوزیشن یہ ہے جنہوں نے 3 یونانیمس ریزولوشنز پاس کیے ہیں دسمبر سے لے کے آج تک کہ ہائر ایجوکیشن کو ڈیوالو نہیں ہونا چاہیے. اور ہر ایک کی انڈرسٹینڈنگ بھی یہی ہے. جو ہمارے کانسٹیٹیوشن ریفارمز کمیٹی میں ممبرز تھے، ہمارے پارلیمنٹیرینز تھے، انہوں نے بھی مبارکباد دی تھی کہ آپ کا ہائر ایجوکیشن ڈیوالو نہیں ہو رہا ہے، فیڈرل سبجیکٹ ہے، فیڈرل میں رہے گا، اس کے کچھ فنکشن صوبوں کو دے دیے جائیں گے، پر ہائر ایجوکیشن کمیشن ایز این اینٹی رہے گا.
تو ہماری تو پوزیشن یہ ہے کہ ایک انٹرپریٹیشن کا معاملہ ہے. ہم کافی سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں, امپلیمنٹیشن کمیٹی سے بھی بات کی ہے, پرائم منسٹر صاحب سے. بہت بہت شکریہ جاوید لغاری, چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن, ہمیں انتہائی تشویشناک صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے. یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے $250 ملین کی جو ہائر ایجوکیشن کمیشن کی امداد تھی وہ روکی ہے, اور عالمی بینک نے $300 ملین کی امداد روکی ہے جو تعلیم کے لیے آنی تھی. وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم صوبوں کے ساتھ کیسے رابطہ کریں. اگر آپ کوئی فیڈ بیک یا رائے ہمیں دینا چاہتے ہیں تو ہمیں لکھیے. ہمارا ای میل ایڈریس ہے nw@duniatv.tv. پروگرام نیوز واچ سے جاوید اقبال کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.